بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایک 20 سال کے نوجوان سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا انداز گفتگو، اس کا طرز کلام آپ دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، 10 سال کے بعد اس سے دوبارہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کی لیاقت میں کوئی رتی بھر بھی اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا، اس کا طرز کلام، اس کے گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہی ہے جیسا آج سے 10 سال پہلے تھا۔ جبکہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر بڑی ایک پازیٹیو چینج آ جاتی ہے۔ ان کا طرز کلام دیکھیں، ان کے گفتگو دیکھیں، ان کے سوچنے کے زاویے دیکھیں تو اس کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کافی ترقی دے چکے ہوتے ہیں، اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیہیویئر میں، اپنے روٹین میں ایک ترقی جو ہے وہ اپنی مہارتوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپ ذرا اسٹڈی کرنا چاہیں، اس سلسلے میں لوگوں کے اقسام کو جاننا چاہیں تو ہم اس کو ان کے احوال اور ان کی ترجیحات کے حوالے سے ذرا ان کے لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ٹی وی چینلز کے طرف آتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انٹرویوز کو دیکھتے ہیں، وہ ٹی وی پر ایسے شوز دیکھتے ہیں، ایسی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں جن سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ان کے طرز گفتگو میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں ان کے طور طریقوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، دوسروں کو اپنی بات منوانے کا، دوسروں سے اپنی بات منوانے کا طریقہ ان میں آ جاتا ہے، دلائل پیش کرنے کا انداز ان کے اندر یہ آ جاتا ہے، اور دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایک اور قسم یہ ہے کہ جو لوگ ٹی وی پر جو ہے اکثر ڈرامے دیکھتے ہیں، تخیلاتی ڈرامے دیکھتے ہیں، ڈراؤنے ڈرامے دیکھتے ہیں، محبت کے افسانے جو ہے وہ اس قسم کے ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے طرز کلام میں دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں دیکھیں تو کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ہم ان کے بارے میں ان سے بات چیت کی، ہم نے ان کو دیکھا، ان کو پایا، تو آج بھی ان کی گفتگو ویسے ہی ہوتی ہے، آج بھی ان کا طرز کلام ویسا ہی ہوتا ہے، آج بھی ان کا رہن سہن ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ بات کریں، ایک اور مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عبداللہ نامی شخص جو ہے وہ جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا اور کھجوریں توڑ رہا ہے۔ وہ عبداللہ نیچے سے آواز دیتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی چلو، تو وہ لاپرواہی سے اوپر سے آواز دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو عبداللہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے او گدھے نیچے اترو، نماز کے لیے چلو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو غصہ لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، اور وہ ٹہنی توڑتا ہے اور نیچے اترنے شروع کرتا ہے کہ عبداللہ کو مارنے کے لیے۔ عبداللہ فوراً اپنا منہ لپیٹتا ہے تاکہ پہچانا نہ جاؤں اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ اوپر چڑھتا ہے اور پھر جو ہے وہ توڑنے میں، اپنے پھل اتارنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عبداللہ پھر عصر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو وہ شخص اسی طرح سے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ عبداللہ اس کو کہتا ہے بھائی جان کیا حال ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چلیں آ جائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے میں نیچے آ رہا ہوں۔ وہ نیچے آتا ہے اور عبداللہ کو کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ایک شخص گزرا تھا، بڑا بدتمیز شخص تھا، اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں تھی۔ تو یعنی اس واقعے سے دیکھیں کہ اس نے اگر اس سے تمیز کے ساتھ بات کی، اخلاق کے ساتھ بات کی، اپنے بیہیویئر میں چینجنگ لے کر آیا، اپنے آپ کو ترقی دی، اپنے رسپانس میں، اپنے طرز کلام میں، اپنی گفتگو میں اس نے تھوڑی سی تبدیلی کی، تو وہ اس شخص کا رویہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ رویہ صحیح ہوا بلکہ اس نے اس کی بات بھی مان لی۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی مہارتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ترقی دینی چاہیے، ایسی بکس پڑھنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جن سے ہماری طرز کلام میں، ہماری گفتگو میں، ہماری لیاقت میں، ہماری مہارت میں اضافہ ہو، اور یہ مہارت جو ہے وہ پھر ہمارے فنانشیل اسپیکٹ میں بھی جو ہے وہ کافی کام دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کئی دکاندار دیکھے ہوں گے، ان کے پاس جائیں تو بڑے روکھے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہاں تک ماحول ہو گیا ہے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، گاہک ان سے بات کر رہا ہے اور وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور گاہک جو ہے وہ ایک ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں سے نکل کے کسی اور دکان پہ جاؤں، اور اس کے مقابلے میں دوسرا دکاندار جو ہے وہ بڑا اچھا رسپانس دیتا ہے، اس کو چیزیں دکھاتا ہے، اس کو ورائٹیز بھی دکھاتا ہے، قیمت بھی بتاتا ہے، بڑے پیار محبت کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے انداز میں ڈھالیں کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ پیدا ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو ترقی دیں گے، اپنے ایسی بکس کو پڑھیں گے جیسے قرآن مجید کو پڑھیں، تو قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ لفظ اسلام کو ہی دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ سلامتی کی بات کرتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اور یہی ایک انسانیت کی بات ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر کون پیش آئے گا؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم اپنی لیاقت کو، اپنی مہارت کو جو ہے وہ اس میں بڑھوتری کریں، اس میں اضافہ کریں۔ یہ اضافہ جو ہے وہ ہمیں پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے۔ اپنے رہن سہن میں، اپنے سٹائل میں، ٹی وی پر مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں تو ایسے پروگرامز دیکھیں جن سے آپ کے طرز کلام میں اضافہ ہو، طرز کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، آپ کے لہجے میں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دیں، مہارت دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اچھی گفتگو کرتے ہوں، اپنے آپ کے اندر مثبت سوچ پیدا کریں، تو وہ ہماری زندگی جو ہے وہ اور پرامن بنائے گا، اور سکون والی زندگی ہو جائے گی، اور ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو ترقی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔